بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی شریف کی پہلی حدیث کیا تھی؟ اسی روایت کو پیش کر رہا ہے اس سے بہترین سند کے ساتھ، اور الفاظ بھی بدلے ہوئے ہیں۔ ان اللہ لا يقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، ہے بدلے ہوئے الفاظ۔ یہ ترمذی شریف کی پہلی حدیث تھی، اس نے الفاظ بدلے، سند لایا مضبوط۔ مگر یہاں ایک اشکال ہوتا ہے۔ مجھے دیکھو، خاص کا انتفاع عام کے انتفاع کو مستلزم نہیں ہے۔ حیوان کے تحت میں جو افراد ہیں، اگر اس میں سے ساری مکھی آپ مار دو تو حیوان تو باقی ہے نا۔ خاص کا انتفاع عام کے انتفاع کو مستلزم نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہوں گے بات؟ ایک ہے کسی عمل کی صحت، ایک ہے کسی عمل کی قبولیت۔ صحت عام ہے، قبولیت خاص ہے۔ باب باندھ رہے ہیں، فرض الوضوء حدیث وہ لا رہے ہیں، جوڑ نہیں کھا رہا ہے اس سے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نماز کے لیے وضو فرض ہے، اور حدیث دوسری پیش کر رہے ہیں۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا، قبول کا مطلب ہے اللہ کا اس عمل سے راضی ہو جانا، اور راضی ہونے کا لازمی نتیجہ ہے کیا؟ اس کے اوپر ثواب عطا فرما دینا۔ ثواب کے سلسلے میں ہم نے جو وہ حدیث آئی تھی صحیح شریف میں، جو بخاری میں سب سے پہلی حدیث تھی، انما الاعمال بالنیات، آپ کو یاد ہوگا میں نے 3 دن گفتگو کی تھی اس کے اوپر، یاد ہے آپ کو؟ مجھے بھی یاد ہے، میں 3 دن گفتگو کی تھی آپ کے سامنے اس حدیث کے بارے میں۔ اس میں یہ قبولیت وغیرہ سے متعلق مسائل بھی آئے تھے، اگر آپ کوئی چیز ذہن میں آ رہی ہے۔ اور میں نے کہا تھا وہاں اعمال سے پہلے مضاف مقدر ہے بطریق اقتضاء النص۔ اب کچھ یاد آ رہا ہے نہیں؟ جب وعدہ خلافی کرو گے استاد سے، میں نے کہا تھا آدھے گھنٹے کے بعد آؤں، تم نے کہا 1.25 گھنٹے کے بعد۔ مجھے انتظار کراتے ہو، پھر غائب پاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ یعنی مجھے کوئی کام نہیں رہتا، صرف آپ کی وجہ سے نماز کے بعد تھوڑا بیٹھ جاتا۔ جب وعدہ خلافی کرو گے، وعدہ خلافی جھوٹ بولنے کا سب سے پہلا اثر تو اس کو کچھ یاد ہی نہیں رہے گا۔ یاد رکھنا چاہتا ہے سب سے پہلے گناہ چھوڑنے پڑیں گے۔ گناہ آدمی چھوڑتا نہیں ہوگا، کوئی ایسا وظیفہ اور ایسی وہ بتا دو دوا کہ مجھے سب یاد رہے۔ بھائی دوا یہی ہے، سچ بولو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، غلط کام چھوڑ دو، یاد رہے۔ لیپ ٹاپ وغیرہ سے چکر چھوڑ کے، موبائل کا چھوڑ کر کتابوں کو پکڑ لو، گناہ چھوڑ دو، یاد رہیں گی۔ مجرب نسخہ ہے۔ اور اگر گناہ نہیں چھوڑیں گے، یاد نہیں رہے گا کچھ۔ تو قبولیت اور چیز ہے، صحت اور چیز ہے۔ وہاں پر بھی عنوان اسی انداز کا لگا، وہاں کی گفتگو تو آپ کے سامنے آئی ہوگی ترمذی شریف کی۔ یہ ابن باب باندھا ہے فرض الوضو،
یعنی وضو کے بغیر نماز صحیح نہیں، اور وہاں آ رہا ہے کہ قبول نہیں، اس کا مطلب یہ صحیح ہو جائے گی؟ یعنی حدیث جس سے آپ استدلال کر رہے ہیں اس میں انتفاع ہو رہا ہے خاص کا، قبولیت خاص صحت کے مقابلے پر۔ بعض دفعہ نماز صحیح ہو گئی، قبول نہیں ہو رہی ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا اللہ تعالیٰ بھگوڑے غلام کی نماز قبول نہیں کرتا، لیکن اس نے وضو کر سب کر کے نماز پڑھی، نماز شرعی اعتبار سے صحیح ہو گئی، قبول نہیں ہو رہی۔ جی ہاں، ظاہر بینوں کو یہاں یہ اشکال ہوگا، لیکن جو جانتے ہیں کہ اگر ایسا محل ایسا موقع ہو کہ سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ یہاں عدم قبول کے معنی عدم صحت ہی کے ہیں، یہاں خاص عام ہی کے معنی میں ہے، یعنی عدم قبولیت وہ عدم صحت کے معنی میں ہے، سیاق و سباق بتا رہا ہے، وضو نہیں، صحیح نہیں ہے۔ اور وہاں عبد آبق وغیرہ کے اندر جو ہے وہاں کوئی ایسا سیاق و سباق موجود نہیں ہے، لہذا وہ اپنے خاص معنی میں مستعمل ہے، صحت سے اس کی چھیڑ چھاڑ نہیں ہے۔ مگر یہاں سیاق و سباق بتا رہا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، اچھا وضو تو ہے قبول نہیں ہوگی، کیا مطلب صحیح ہو گئی؟ نہیں، صحیح ہی نہیں ہے، وہی تو مطلب ہے۔ اور اگر کوئی معنی موجود نہ ہو عدم قبولیت کا واحد سبب ایک عدم صحت ہے، ہاں کچھ قرائن اس کو واضح کر دیں کہ یہاں مسئلہ کچھ اور ہے، وہ بات الگ ہے۔ جیسے عبد العابد، اس کا بھاگنے کا جو گناہ اس نے کیا ہے اپنے آقا کی نافرمانی، تو بتا دیا گو صحیح ہو جائے گی لیکن قبول نہیں ہوگی۔ لہذا باب اور حدیث اپنے مطلب کو واضح کرنے میں بالکل ایک دم واضح ہے، تھوڑا سا آدمی سنجیدگی سے جب غور کرے گا بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوگی، کیا معلوم ہوا؟ فرض ہے وضو کرنا نماز کی صحت کے واسطے، یہی مصنف کا مقصود ہے ترجمے سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مولانا دیکھ کیا کر رہا ہے؟ چوری کر رہا، ڈکیتی ڈال رہا، کیوں؟ وہ کچھ وہاں غریب لوگ بیٹھے ہیں، ذرا ان کو پکا کر کے بریانی کھلاؤں گا۔ تو ان کا رزاق ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے رزاقیت تیرے ہاتھ میں دیا گیا، تجھ کو چوری کرنے سے منع کیا ہے نا، منع کیا ہے نا، جس سے منع کیا ہے تو بس یہ تو نہیں کہا کہ تو میرے بندوں کی رزاقیت کا وہ کر، کہیں حکم دیا ہے کیا؟ اس کے چکر میں پڑ کے اپنی آخرت خراب مت کر، یہاں سے چھینوں گا، لوٹوں گا، چوری کروں گا، انہیں غریبوں کو کھلاؤں گا، صدقہ ہو گیا، صحیح ہو گیا، قبول ہو گیا۔ وہ قبول ہونا تو بعد کی بات ہے، یہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے، ابھی یہ صدقہ ہے، یہ چوری ہے، ڈکیتی ہے، عین حرام ہے۔ مولانا اے مولانا، آپ کی جیب میں پیسے ہیں 10 روپے ہے نا، ایک آ گیا مانگنے والا، ایک مانگنے والا آ گیا، 10 روپے دے دے، آپ کو بھی ضرورت ہے، شام کا کھانا کھانا ہے، میرا تو کچھ نہیں، اس کو پکڑا دیا۔ اگر تم صدیق اکبر ہو لاباس، اور اگر صدیق اکبر نہیں ہے غلط کیا آپ نے۔ جب رات کو بھوک لگے گی کیا کہے گا؟ یار آج تو میں نے بہت بے وقوفی کا کام کر دیا بھائی، 10 روپے دے دیے سو، بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہو گیا۔ یہ ہوگا نا اگر صدیق اکبر نہیں ہے اور واقعتاً نہیں ہے،
کیا کہے گا جب بھوک لگے گی؟ آج بہت بیوقوفی کا کام کرا، کام کھا دے دی اس میں بھوکا مر رہا، کہے گا کہ نہیں کہے گا آج کا آدمی؟ اب قرآن کریم میں غور کرو کیا کہہ رہا قرآن، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ۔ عجیب وہ مر گیا میں کیا کروں؟ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ تو نہ پڑ اس چکر میں، اللہ رب اپنے سب بندوں سے واقف، سب کے لیے بصیر اور خبیر، اپنی دیکھ۔ سمجھ میں آ گیا ایسے؟ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ بڈھوں کا مذاق کرو، یعنی کیسا دور آ گیا۔ نہیں، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، اس چکر میں مت پڑو۔ قرآن کیا کر رہا؟ اللہ فرما رہا ہم دیکھ رہے ہیں سب، تو اپنا دیکھ لیں۔ یہاں جہاں قرآن اللہ تجھے حکم دے دے یہ کرو، وہاں کرو۔ ہاتھ یوں کھول دو گے پورا کا پورا، یعنی سب ختم کر دو گے، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا، تمہارا حلیہ خراب ہو جائے گا۔ معالی خلاصہ بول رہا ہوں، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا، تمہارا حلیہ خراب ہو جائے گا، وضاحت بگڑ جائے گی تمہاری۔ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں الفاظ کا، اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ جی یہ تو مر گیا، غریب بھوکا مر رہا، تو اس چکر میں مت پڑ، تو نہیں اس کا دیکھنے والا، کوئی اور ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اپنی فکر کر۔ وہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا، صدیق اکبر ہے تو صدیق اکبر کی شان ہی الگ ہے۔ اگر صدیق اکبر سب لے گئے اٹھا کر کے، ان پر کوئی اشکال نہیں، اور صدیق اکبر چاہیے لیکن وہ صدیق اکبر کی شان کو زیب دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جو کیا وہ شان فاروقی ہے، وہ ان کی شان کو زیب دیتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، روشنی ہے ہر صحابی میں ہدایت کے لیے، جس قدر ابر نبوت جس پہ ہے سایہ فگن۔ اور اسی حدیث سے لیا ہے جس کو آپ حضرات محدثین ضعیف کہتے ہیں، اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اب بات تو بھائی محدثین ہی کی چلتی، حدیث کے بعد میں محدثین کا ہی فیصلہ چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا۔ اب نہیں وہ فلاں بہت بڑا ولی ہے، کتنا بھی بڑا ولی ہو، محدثین کا فیصلہ چلے گا حدیث میں۔ حدیث میں محدثین کا فیصلہ، فتاوی میں مجتہدین کا، ائمہ فقہ کا، ان کا فیصلہ چلے گا۔ اگر نہیں فلاں صوفی فلاں قطبیوں کا کچھ نہیں کسی کا، وہاں وہ امام ابو حنیفہ کا چلے گا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، دونوں جگہ پر مفہوم یہ نکلا صحیح نہیں، اس کو صدقہ بھی نہیں کہا، صدقہ تھوڑا یہ ہو۔ غلول اصل کہتے ہیں مال غنیمت میں سے خیانت کرنے کو، اس میں چرا لیا اس نے، لیکن اب اس کے اطلاق میں عموم ہے، اب مطلب خاص وہی نہیں ہے مال حرام، کسی بھی طریقے سے اس نے، وہ بھی ایک حرام تھا، کسی بھی طریقے سے حرام مال اس نے حاصل کیا اور اس کو پھر وہ صدقہ کر رہا ہے، صدقہ ہے وہ۔
یہ لفظ صدقہ جو بول دیا گیا ہے، چونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں صدقہ کر رہا، تو اس اعتبار سے بولا ہے، اس کے اوپر نہ صحت کا اطلاق ہوگا نہ وہ صحیح ہوگا. جب وہ صحیح ہی نہیں ہے تو قبولیت بھی نہیں ہوگی. کبھی آپ یہ سمجھیں کہ وہ بس مال غنیمت ہی ہے، اور جگہ سے اگر کہیں سے اٹھا لوں، کسی اور جگہ سے چوری کر لوں، کسی کی جیب ویب پھاڑ لوں، کسی کا لوٹ لوں، یا مکہ مار کے اس پہ سے لے لوں، اور وہ چونکہ مال غنیمت میں سے چوری کیا ہوا نہیں ہے، مال حرام جس طریقے پر بھی حاصل ہوا مال حرام. یہ سکہ نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کے دربار میں، نہ اس کے اوپر اصل صدقے کا اطلاق ہوگا. یہ تو چونکہ لوگ بول دیا کرتے تو سمجھانے کے لیے صدقہ بول دیا گیا ہے. وَلَا صَدَقَةً مِّن غُلُولٍ، اور غلول کے اندر بھی وہ خاص معنی مراد نہیں ہے جو اس کے معنی تھے، یعنی مال غنیمت میں سے چوری کیا ہوا مال، وہی نہیں، وہ بہرحال وہ حرام ہے. اب وہی مراد ہے مال حرام، خواہ وہ جس طریقے سے حاصل ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس پہ یہ اشکال ہوتا ہے، اور یہ مختلف کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے، ہر جگہ یہ گفتگو چلے گی. اب دیکھا جائے گا اگر کسی کتاب میں کسی میں بھی جہاں آ سکتی ہے حدیث، ممتحن تو کچھ بھی پوچھ لے، دیکھتے ہوں گے آپ، کچھ بھی پوچھ لیں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فضل الوضوء وبالسند المتصل منا الى الشيخ الامام العالم الرباني العابد الحجة ابي عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن بحر النسائي رحمه الله تعالى. وبه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن ابي المليح النبي. ابو الملیح یہ جو راوی ہے، ایک قول کے مطابق اس کا نام عامر ہے، ایک قول کے مطابق اس کا نام زید ہے، اور اس کے ابا کا نام اسامہ ہے. عامر ابن اسامہ یا زید ابن اسامہ. چلیے اب ترجمے کی ضرورت تو نہیں رہی، چلیے آگے. حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک دفعہ بھی وضو کر کے دکھایا ہے، دو دو دفعہ بھی کیا ہے، تین دفعہ وہ معمول تھا ہی، جیسے آپ لوگ کرتے ہیں، آپ حضرات کی بھی عادت وہی ہے. ہر چیز کو اس کے دائرے میں رکھنا ضروری ہے. اس کے مقام، اس کے دائرے اور محل سے ہٹا دینے کا نام ظلم ہے. الظلم وضع الشیء فی غیر محلہ. ایک دفعہ کیا آپ نے غسل اعضائے وضو میں، لا باس. دو دفعہ کیا، لا باس. تین دفعہ کیا، ھذا افضل. ارے نہیں، حضرت نے تو ویسے ہی فرمایا تین دفعہ، میں تو 10 دفعہ کروں گا. کیوں؟ مزید احتیاط کے لیے. کیا پتہ لگا گا تیرا؟ تو زیادہ واقف ہے شریعت سے اور اس کے اسرار سے یا حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت تو فرما رہے ہیں ایک دفعہ کرنے سے بھی ہو جائے گا، وہ کہہ رہا ہے ایک دفعہ کرنے سے نہیں ہوگا، 3 دفعہ ہی کرنا پڑے گا. یہ اس کا گمان اور خیال اور دعویٰ نہیں ہے، ایک دفعہ کر لیا اس نے، لا باس.
شریعت نے جو چیز جس حد میں رکھی ہے اس حد سے گھٹانے بڑھانے والا مجرم شمار ہوتا ہے. یہی ظلم ہے، اور اس حدیث کا وہی مصداق ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے. آپ نے 3 دفعہ کیا، اتفاق سے کسی وجہ سے آپ کو کچھ سہو ہو گیا یا بھول ہو گئی یا کچھ مغالطہ لگ گیا، آپ نے 4تھی دفعہ بھی کر لیا، لا باس. کیوں؟ آپ کی جانب سے تعدی نہیں ہوئی ہے، لہذا آپ کو ظالم شمار نہیں کیا جائے گا، آپ مسیء شمار نہیں کیے جائیں گے. کیوں؟ شبہ لگ گیا، مغالطہ ہو گیا. اصل محمل اور اس کا مصداق کب ہے؟ جب اپنی جانب سے کسی کام کو کرے. مثلا ایک آدمی نے تفسیر کی، قرآن کی تفسیر کی اپنی رائے سے، اتفاق سے اندھے کا تیر بٹوڑے میں جا کر لگا، تفسیر صحیح کی، صحیح ہے، اب بھی مجرم ہے نا؟ کیوں؟ تجھے جب حق نہیں دیا گیا تھا تفسیر کرنے کا، تو گھسا کیوں اس میں؟ تفسیر کا تعلق رائے سے نہیں ہے، نقل سے ہے. نقل ہے نہیں آپ کے پاس، تو کہیں کو گھسا اس میں. تفسیر جب چلے گی جبکہ صحابہ کی اس شہادت سے مؤید ہو. وہ اجلی صحابہ کی تو بس میری سمجھ میں آ رہا کہ وہ اپنی سمجھ کو اپنے گھر میں لے جا. صحابہ کی شہادت کے بغیر تو تیرا قول لدی کی ٹوکری میں جائے گا. تفسیر قرآن کی آیت کی وہ ہوگی جو صحابہ سے مؤید ہو، بالکل نہیں چلے گی. صحابہ زیادہ سمجھیں گے قرآن کو یا بعد کے لوگ؟ تفسیر بھی وہی ہوگی. وہ میں نے ایک دن تفسیر کی تعریف کی تھی آپ کے سامنے، یاد ہے کہ بھول بھال گئے؟ جو جھوٹ بولتا ہوگا وہ تو بھول گیا ہوگا، اور اگر سچ بولتا ہوگا تو یاد ہوگی. یاد ہے کسی کو؟ چل بھائی، جو تو قاری ہے قرات کر رہا، بتا کیا تھا وہ. آپ کے سامنے مائک بھی رکھا تاکہ سب سن لیں. کیا تفسیر کی تھی میں نے؟ تفسیر کی اب مائک کے قریب تبھی تو جاوے گا جب یاد ہو. بس اتنا ہی کہا تھا. یعنی کمال ہمارے ہی سامنے ہم نے جو کہا اس کے تو پیچھے تو پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہوگا بھائی. یعنی متکلم موجود ہے، اس کے سامنے کہہ رہا ہے، تو پیچھے تو پتہ نہیں کہ کتنے جھوٹ بول دیتے ہوں گے لوگ کہ ہکذا قال وبین امامنا استاد الفنا. کافی نکال کے دیکھ رہا کہ تیرا بھی نمبر آ سکا، مگر ایک بات رکھ، علم کی تعریف یہ نہیں ہے المکتوب فی الکراسہ والحاضر عند المدرک، اس کو علم کہتے ہیں. امام غزالی کا واقعہ ہے نا، چوروں نے اوروں کی چوری کی، ان کی بھی کاپی رجسٹر چھین لیے تھے، جا کے خوشامد کی، بھائی یہ تو تمہارے کام کی نہیں، یہ تو میرا علم چھین لیا تم نے، مجھے دے دو. ان کے سامنے خوشامد کی. چوروں کو رحم آ گیا، دے تو دیا، مگر کہنے لگے بھیا ایسا بھی علم ہو جس کو چور چوری کر لے، ایسا علم لیے پھرے. امام غزالی کہتے ہیں مجھے اتنی شرم آئی چوروں کے اس سے، میں سوچا بھائی کام نہیں چلنے کا، یہ تو بھائی مستحضر کرنا پڑے گا بھائی، ورنہ علم تو اسی کو کہتے ہیں جس کو نہ چور چوری کر سکے، نہ کوئی حکومت اسے چھین سکے، کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے در.
مخلوق کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی. آپ کے چاقو تو مار سکتا ہے مگر وہ نعمت نہیں چھین سکتا کوئی بھی. اس دولت کا نام علم ہے. مخلوق کی کوئی طاقت جس کو چیلنج نہیں کر سکتی. ساری حکومتیں مل کر اسے چھین نہیں سکتی. اس آدمی کو تو مار سکیں مگر اس کی نعمت نہیں چھین سکتے. خیر اس کا مطلب یہ ہے دیکھو توبہ کرو, سچ بولا کرو, گناہ کرنے چھوڑو اور تب باتیں یاد رہیں گی, نہیں تو بھول جاؤ. استفادہ کر لینا آپ بھی اس ملا جی کی کاپی سے, لیکن باتیں یاد رہنی چاہیے. اگر اس کان سے سنا اس کان کو نکال دیا جب موبائل اور اس کے چکر میں بھائی آدمی دوستی کے چکر کس کس سے دوستی کرو, ساری دنیا کو چھوڑو تو علم کہے گا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے چلو ہمارے تمہاری تھوڑی سی دوستی ہے. بہت بے نیاز ہے نا وہ. آج آپ کو ایک بات بتا دوں, حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیچارے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, جب وہ حیات تھے تو بہت سے علماء آ کر کہتے تھے جی بہت بد اخلاق ہیں فلاں, کوئی کچھ بولا کرتے تھے. تو میں کہا کرتا تھا ان سے, کوئی کہتا تھا غیر مقلد ہے, میں نے کہا مولانا آپ کو مغالطہ ہو رہا ہے. تمام احادیث اور سنن میں ما لہ و ما علیہ اس شخص کے سامنے, میں کسی کو بھی اس جیسا اس وہاں نہیں پا رہا. اپنے گھر میں بیٹھ کے کوئی کچھ بھی دعویٰ کرتا رہے, واقعہ یہ ہے تمام احادیث اور سنن میں ما لہ و ما علیہ سب اس شخص کے سامنے. اگر ایسا آدمی کسی مسئلے پر اس حدیث پہ بھائی یہ اقوا ہے یہ, تو اسے غیر مقلد نہیں کہا جاتا. تم غلط کہہ رہے ہو. یہ میں کہتا تھا آنے والے کو, جو میرے ملنے والے آ کے بھی شکایت کرتے. ایک صاحب نے تو چاہے علماء تھے شکایت بہت بد اخلاق ہے, میں کہا نہیں تم نے غلط سمجھا. علم اصل اللہ کی صفت ہے, علم اللہ کی صفت. اللہ بے نیاز ہے, علم بے نیاز ہے. ذرا سی جھلک بھی اگر علم کی آئے گی تو وہ اپنا اثر دکھائے گا. وہ علم, وہ بے نیازی علم کی ہے, لہذا وہ جس کے پاس ہے لوگ گالی اس کو دیں گے کہ بڑا متکبر ہے, بڑا. وہاں تکبر کا نام و نشان بھی نہیں, وہ علم اپنی بے نیازی کا اثر دکھا رہا ہے. اس شخص کی توجہ علم کی طرف اتنی ہے, اسے آپ سے ملنے اور بات کرنے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے, اور وہ اس لیے آپ کہہ رہے ہیں بد اخلاق. یہ تعویل میں اس کی اس کو سمجھاتا تھا. مسئلہ یوں ہے, بہت لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا, وہ آگے شکایت کرتے تھے, میں سمجھاتا تھا بات ایسے ہے. وہ سب مناظر میرے دیکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا, اور میں نے کہا تم کیا کرو گے؟ میں تو دیکھا ان کی اصل قدر تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کرتے تھے. جس شخص نے وہ دور دیکھے ہوں ان سے پوچھیے. کیا مولانا علی میاں صاحب ہے حضرت یونس سے جا کے بات کرو, اس سے پوچھ لو. ایسے بولتے تھے شیخ الحدیث صاحب. اب مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا رہے شیخ یونس کے پاس ان حدیث وہ کھول دکھا, اور کوئی حضرت جا کے اس سے بات کرو یونس سے. اتنا اعتماد وہ کرتے تھے. تو بڑے لوگ ہی تو قدر کرتے ہیں نا, چھوٹے لوگ قدر نہیں کرتے, وہ تو کچھ کا کچھ کہتے ہیں. پھر اگر کوئی شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے سامنے کہہ دیتا ہی, کتنا غصہ تھا ان کو. اگر کوئی مولانا یونس صاحب کو کوئی یہ کہہ دیتا غیر مقلد ہے اور بد اخلاق ہے, تو کتنے ناراض ہوتے.
کیوں؟ اصلی قدر جانتے تھے ان. میں نے دیکھا مسلسلات ہو رہی ہے شیخ کے یہاں، میں بھی تھا شریک، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے یہاں. دارالعلوم کے اساتذہ میں سے ایک نے عبارت پڑھنی شروع کی. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے دو زانوں پر. جس نے عبارت پڑھنی شروع کی، شیخ چونکہ کاندھ لگے ہیں، اور لب و لہجہ وہی تھا مظفر نگر والا شیخ کا، اتنی زور سے ڈانٹا. کس نے کہا تم کو عبارت پڑھنا؟ عبارت یونس پڑھے. میں موجود تھا، بہت سختی کے ساتھ ڈانٹا شیخ نے، اور شیخ کا لب و لہجہ بالکل مظفر نگر کا لب و لہجہ تھا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کا لہجہ مظفر نگر کا لہجہ تھا. مظفر نگر کا بول رہا ہوں میں، جو بول رہا ہوں اس کو سنیے. شیخ میں بھی بہت بے نیازی تھی، بہت بے نیازی تھی. وہ علم کا تھا، لیکن شیخ یہاں اس مہمانوں کی وہ اپنا اعلیٰ پیمانے پر ضیافت ہوتی تھی. اب دیکھیے، ایک اعرابی آیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، نرا حالے کہ وہ آپ سے سوال کر رہا ہے وضو کے بارے میں. فاراہ الوضوء ثلاثا ثلاثا، حضرت نے دکھایا اس کو وضو تین دفعہ کر کے دکھا. یوں ہے، اس دیہاتی سے کہہ رہے ہیں، یوں ہے. اپنی جانب سے گھٹاؤ گے اور بڑھاؤ گے تو برا ہے. وہ جو آپ کہیں گے اجی اس سے پہلے آیا مرتبہ میں، وہ مسئلہ الگ ہے، وہ تو سب آپ سے منقول ہے. اپنی جانب سے گھٹانے بڑھانے والا وہ ہے مصداق. پھر فرمایا ہکذا الوضوء، ایسے ہے وضو. فمن زاد علی ھذا فقد اساء وتعدى وظلم، پس جس نے اضافہ کر دیا اس پر یعنی اپنے پاس سے، فقد اساء، اس نے برا کیا اور حد سے تجاوز کیا اور اس نے ظلم کیا. کیوں؟ یہ ظلم بھی ہے، حد سے تجاوز بھی ہے، یہ اساءت بھی ہے، برا کام بھی ہے. شارع تم نہیں ہو، شارع اللہ ہے. اس لیے اپنی جانب سے ذرا سی چیز کا اضافہ یا کٹوتی نہیں ہو سکتی. ثابت ہے، منقول ہے، لا بس وہی مصداق ہے اس کا. یہ مطلب نہیں ہے اگر کسی نے بجائے تین دفعہ کے 2 مرتبہ کر لیا یا متشابہ لگ گیا 4 دفعہ ہو گیا تو آپ اس کے اوپر ظالم ہونے کا فتویٰ لگا دیں گے. وہ اصل مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے تمہیں شارع بننے کا حق نہیں ہے. اپنی جانب سے نہ گھٹا سکتے ہو نہ بڑھا سکتے ہو. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بدعت کی تعریف کیا کی؟ ایجاد العبد فی الدین، بندہ دین کے اندر اپنی جانب سے گھسے. اب کہنا یہ پیکدان بدعت ہے، کیوں حضور کے زمانے میں نہیں تھا؟ بدعت کی تعریف صادق آ رہی ہے نا؟ پھر تو اگر یوں ہی بدعت ہے، تم بھی بدعت، ہم بھی بدعت، سب بھی بدعت، دیوبند بھی بدعت، سب کچھ بدعت. کیوں؟ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، سب بدعت ہو گئے. اسے بدعت نہیں کہتے، ایجاد العبد فی الدین کو بدعت کہتے ہیں. آپ کو کہنے لگے ملا جی خان جی یہ جو آپ نے چشمہ لگا رکھا ہے یہ بدعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے نہیں لگایا، صحابہ نے نہیں لگایا. بھائی یہ ہم نے دین کا جز نہیں سمجھا ہے، ہماری آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں. بھائی وہ اپنی ضرورت کے لیے یہ کیا ہے، یہ دین سمجھ کر نہیں، اپنی دنیاوی ضرورت سمجھ کے اس کو لگا رہے ہیں. تو ایجاد العبد فی الدین کی تعریف اس کے اوپر صادق نہیں آ رہی ہے، یہ بدعت نہیں ہے.
سمجھ میں آ گئی بات؟ یوں تو پھر ہر چیز بدعت ہو جائے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ایران سے وہ شیعہ مناظر آیا، مناظرہ ہوگا. بادشاہ نے ملا دوپیادے کو مقرر کیا مناظرے کے لیے. اب ملا دوپیادہ جبہ قبہ پہن کر، یہ پہن کر، جوتا اسٹیج پر ہی لے کر وہیں پہنچ گیا. بادشاہ بھی ہو کسی نے کہا ملا جی یہی جوتا لے کے آ رہا کہ جی گستاخی کی معافی، یہ شیعہ لوگ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوتیاں چوری کر لیا کرتے تھے، اس لیے میں اٹھا کے لے آیا تاکہ کوئی شیعہ چوری نہ کر لے. وہ شیعہ مناظر کہنے لگا بالکل جھوٹ، سفید جھوٹ، ہم حضور کے زمانے میں تھے ہی نہیں. انہوں نے کہا چلو بھائی مجھے کچھ مغالطہ لگ گیا، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں کرتے تھے. وہ کہنے لگا یہ بھی غلط، ہم ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھے ہی نہیں. ملا دوپیادے نے کہا بھائی مجھے بھول لگ گئی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے وہ کہا ہم جب بھی نہیں تھے. ملا دوپیادہ کہنے لگا بادشاہ جی ذرا اس سے پوچھئے تو صحیح، جب یہ حضور کے زمانے میں بھی نہیں ہے، ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی نہیں ہے، حضرت عمر کے زمانے میں بھی نہیں ہے، یہ آئے کہاں سے؟ مناظرہ ہونے سے پہلے ہی بس جوتے پر ہی وہیں سے چت کر دیا ملا دوپیادے نے. ہاں کون پوچھ رہا؟ یہ جو آپ کے پیچھے وہ کر رہا حرکت. حضرت فقیہ الامت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات دیکھیے، سب لکھا ہوا ہے، ان کا مصاحب تھا. اور کہتے ہیں حضرت فرماتے تھے وہ بہت بڑا عالم تھا، وہ بہروپیہ کا روپ اس نے اختیار کر رکھا تھا. وہ اس کو کہیں ایسا ہو یہ ہندو لوگ جو ہیں اپنی بدماشیوں کے اندر کامیاب نہ ہو جائیں، وہ تھا اس کا مقصد. چلیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، عبید اللہ ابن عباس سے ہم بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ ابن عباس کے پاس. انہوں نے کہا واللہ ما خصنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ہم کو یعنی اپنے خاندان والوں کو خاص نہیں کیا کسی بھی چیز کے ساتھ، نہ کہ دوسرے لوگوں، یعنی ہم کو کوئی خاص الگ سے دی ہو ایسا نہیں، بس اکی دکی بات چیزیں، مگر 3 چیزوں کے ساتھ. مگر یہ ضروری نہیں کہ یہ 3 چیز بھی نہیں کے لیے خاص. وہ سمجھ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس فَإِنَّهُ أَمَرَنَا أَن نُّسْبِغَ الْوُضُوءَ، حضرت نے ہم کو حکم فرمایا کہ ہم کامل وضو کریں. اس سے پہلے آپ کے سامنے آیا یہ حکم پوری امت کے لیے ہے، آیا نا آپ کے سامنے. اس لیے وہ حضرت سمجھ رہے ہیں کہ ہم مخصوص ہیں. وَلَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ، اور ایک یہ ہے کہ ہم صدقہ زکوٰۃ کا بننا کھائیں. یہ بالکل وہ ہے ان کے لیے، وہ کر دیا حرام. کیوں؟ حضرت کے خاندانی. اور ایک چیز اور، وَلَا نُنزِيَ الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ، مولانا گدھا گھوڑی پہ چھوڑ دیا، خچر پیدا ہوگا. دیکھو خچر کا استعمال جائز ہے، اور جہاں اللہ نے اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا وہ بھی ہیں، لیکن اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے اہل کو، اہل بیت کو
اور خصوصاً مسلمانوں کو اس حضرت منع فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، عدم جواز کا حکم بیان کرنا مقصد نہیں ہے، اصل توجہ یہ دلانا ہے یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام تو دین پہ محنت کرنا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث آ گئی ہوگی، ابھی آئی نہیں ہوگی شاید، وہ جس میں وہ کاشتکاری کے بارے میں آیا کہ تم دیکھو دو لوگ ہل کے پیچھے پڑ جائیں اور بیل کی تم لازم پکڑ لیں تو ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کھیتی کرنا حرام ہے، ابھی آئی تو نہیں ہوگی بخاری شریف میں، ابھی نہیں آئی ہوگی، آئے گی حدیث۔ اصل مقصود اصلی حضرت کا کھیتی کرنے سے منع کرنا نہیں ہے کہ کھیتی کا پیشہ حرام ہے، کھیتی تو بہترین پیشہ ہے۔ پھر وہاں حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ مسلمان کا من حیث انہ مسلم، جو اصل کام ہے اس کے اوپر متوجہ رکھنا حضرت کا مقصود ہے۔ سمجھ رہے ہوں گے؟ جو تمہارا اصل کام ہے، اسلام کی بالا طریقہ، اسلام پر ڈرو، باقی تمہیں کسی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہر چیز تمہارے خدام کر کے خود تمہارے سامنے پیش کریں گے، جیسا کہ ہوا اللہ نے وہی کرا کے دکھایا۔ تم تو نظر وہاں رکھو، بس اسلام کی ایک علق، وہاں تمہاری نظر ہوگی، ساری دنیا کی چیزیں تمہاری غلام اور باندھی بن کر تمہارے پیچھے پیچھے میں لگا دوں گا۔ اللہ نے لگا دی، وہ ہے اصل مقصد۔ کبھی آپ یہ سمجھ لیں خچرنی کے اوپر بیٹھنا اور خچر کے اوپر بیٹھنا اور فلاں کے اوپر بیٹھنا اور اس کا استعمال کرنا یا چھوڑ ہی دیا تو اس کے اوپر آپ حرام کا فتویٰ لگا دیں گے، فاسق، یہ مطلب نہیں ہے۔ یعنی حکم بیان کرنا مقصد نہیں، مشورہ دیا ہے حضرت نے، یہ کام مت کرو۔ انزاء یعنی ایک کو دوسرے پہ سوار کرنا، گدھے کو گھوڑے کے اوپر سوار کرنا، گھوڑی کے اوپر سوار کرنا، چڑھانا۔ اچھا مولانا قاری صاحب کہاں کے ہیں؟ بجنور کے۔ آپ کے یہاں خچرنی ایک بچہ دیتی ہے کہ دو دیتی ہیں؟ معلوم نہیں۔ اچھا، اب شاید اس نے توبہ سچی کر لی، سچ بات بول دی اس نے، اب اثر ہو رہا ہے۔ تمہارے یہاں خچرنی ایک بچہ دیتی ہے دو؟ خچر نہیں دے، یہ تو پھرتے رہتے ہیں، یہاں پہ دیکھتے نہیں رہتے۔ ایک گدھا ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک ان کے بین بین ہے، وہ خچر ہے۔ واہ بھائی واہ۔ والبغال، حضرت خچر جی کے اوپر بیٹھے ہیں، خچر کے اوپر بیٹھے ہیں۔ مالیار کوٹا میں کیا بچے دیتی ہے خچر نہیں؟ اچھا، بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں۔ خچرنی بچہ نہیں دیتی، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ خچرنی کے بچہ ہوا ہو یا خچر خچرنی کے اوپر سوار ہوتا ہوا کبھی نہیں دیکھیں گے آپ۔ بس اس کا ایک ہی طریقہ ہے، گدھے کو گھوڑی کے اوپر چھوڑتے ہیں، اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ خچر یا خچر نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، خچرنی بچہ نہیں دیتی، خچر کبھی خچرنی پر سوار نہیں ہوگا، نہیں دیکھیں گے آپ۔ صوفی جی ہوتے ہیں بالکل۔ وَلَا نُنْزِيَ الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ، اور نہ یہ کہ ہم چھوڑیں چڑھاویں سوار کریں گدھوں کو گھوڑوں کے اوپر۔ چلیے۔ وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يسار عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعنه أنه قال
देखिए पूरी उम्मत के वास्ते हुक्म आ गया, वो पूरी उम्मत को हुक्म है इस बाग वजू का। चलिए मौलाना हजरत ने कुछ खास चीजें बयान फरमाई बाब में, जिसमें सवाब बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत सवाब की चीज, सवाब के अंदर भी ज्यादती और बढ़ोतरी। हजरत ने फरमाया अला उखबिरुकुम बिमा यमहुल्लाहु बिही अल खताया व यरफउ बिही अद-दरजात, क्या मैं तुमको खबर न दे दूं उस चीज की कि अल्लाह मिटा देता है जिसके जरिए से खताओं को और बुलंद करता है जिनके जरिए से दर्जात। ये सहाबा को फरमाया। फिर फरमाया क्या क्या है वो, इसबागुल वुज़ू'i अलल मकारिही। मौलाना आदमी ठंड की हालत में है, ठंडा पानी है और जी नहीं चाह रहा है, इसके बावजूद भी वुज़ू के अंदर इसबाग और इकमाल कर रहा है, यह है इसबागुल वुज़ू'i अलल मकारिह। इससे क्या होगा, मजीद सवाब, गुनाह मिटेंगे, बहुत ऊंचे ऊंचे दर्जात मिलेंगे। यही तो मौका है असल इम्तिहान का। सर्दी हो रही है तो जरा सी कटौती उसमें नहीं कर रहा है, बिल्कुल डंडी नहीं मार रहा है, इसबाग कर रहा है। व कसरतुल खुता इलल मसाजिद, और मसाजिद की जानिब कदमों की कसरत, क्या जितना ज्यादा बढ़ोगे उतना ही सवाब ज्यादा मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो छोड़ करके वहां जब तक जाने में मेरे 200 कदम हो जाएंगे सवाब ज्यादा मिल जाएगा और वहां जाते जाते जमात फोत हो गई। असल मकसद वो नहीं है, असल मकसद उभारना है, दूर भी जाना पड़े तो चल, सवाब मिलेगा उतना ही। और एक और है, नमाज पढ़ ली असर की, हाँ कुछ अजीब का, अरे काम तो सब चलते रहे, बैठना नमाज के इंतजार में, थोड़ी देर दरूद शरीफ पढ़ ले, यहां नमाज पढ़ ली जमात के साथ, फिर बैठ गया इंतजार में वही नमाज। क्या वह इंतजार उस सलाती बाद सलाती, और नमाज का इंतजार करना नमाज के बाद। अल्लाह देख रहा ना बंदे का दिल, नमाज पढ़ ली, नमाज के इंतजार में फिर बैठा है, जाऊंगा घर दूर है फिर आऊंगा। वहां आप देखोगे जाके हरमैन शरीफैन और खुसूसन हरम मक्का में बहुत से लोग तो असर में आ गए और असर की नमाज पढ़ के मगरिब पढ़ के फिर इशा के बाद जाते। अरे जाएंगे फिर आएंगे, जाएंगे फिर आएंगे, बैठे रहो यहीं। लेकिन वहां मगरिब और असर में काफी फासला रहता है हमारे यहाँ के मुकाबले पर। अब उनके यहाँ तो मिसले अव्वल पर होती है। बाद बेचारे आप जैसे वो हजरात हैं, असर की नमाज पढ़ के आ गए, मगरिब में गए, लेकिन ऐसा अक्सर करते हैं कि मगरिब के बाद में अरे भी जाएंगे, अभी थोड़ी सी देर में ईशा की अजान होगी फिर आएंगे। ये तो हम जैसे मुल्ला जी भी ठहरे रहते हैं, यानी मगरिब की नमाज पढ़ के हम भी नहीं आए कि भाई मगरिब की नमाज पढ़ के वहां तक जाएं अपने कमरे तक, मैं अब ईशा के बाद चलें। तो नमाज पढ़ के मस्जिद में नमाज का इंतजार करना क्या है ये, फज़ालिकुमुर रिबात, फज़ालिकुमुर रिबात, फज़ालिकुमुर रिबात। रिबात, रिबात का असल मफहूम तो है अपने नफ्स को अल्लाह की बारगाह से बिल्कुल मरबूत कर देना और कनेक्शन को बिल्कुल मजबूती के साथ जोड़ देना उसकी बंदगी और इबादत पर। किस तरीके पर, जहां जहां जैसे जैसे वो चाहे। लिहाजा रिबात एक वो भी है, यानी दारुल इस्लाम की सरहद पर वहां आप हैं कि कोई बाहर की जानिब से हमला आवर ना हो जाए, उसके लिए भी रिबात का लफ्ज बोला जाता है। तो असल मफहूम इसका यह है अल्लाह ताला की बंदगी पर एकदम मजबूती के साथ जम जाना, तैयार उसके लिए। उसको हजरत फरमा रहे हैं कि ये रिबात है। और 3 दफा फरमाया फज़ालिकुमुर रिबात, फज़ालिकुमुर रिबात, फज़ालिकुमुर रिबात। चलिए
وفيه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن سفيان بن عبد الرحمن عن عاصم بن سفيان الثقفي أنه غزا غزوة الثلاث فتاه. مولانا ایک غزوہ ہے، اس کا نام ہے غزوۃ الثلاثی. نام سنا؟ پڑھا کہیں؟ کس سن میں ہوا؟ اس کا تو ذکر آ گیا ہوگا آپ کے سامنے بخاری وغیرہ میں بھی. پھر میرا منہ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں؟ سن 8 میں ہوا ہے یہ. سوچ سمجھ کے بولو کیا کیا کر رہے ہو. سوچ سمجھ کے بات کرو. دیکھو، اصل غزوہ تو اس کو کہتے ہیں جس میں حضرت تشریف فرما. حضرت تشریف فرما نہیں ہے اس میں. حضرت تو اس وقت اللہ کے یہاں جا چکے ہیں جب یہ ہوا ہے. غزوہ تو اس کو بطریق مجاز، کیونکہ اس کے اندر بہت ہی سخت قسم کا معرکہ ہوا ہے اور جنگ تھی ایران کے ساتھ. سن 12 ہجری کا واقعہ ہے اور مسلمانوں کا لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت ہے اور فارس کی افواج وہ ہرمز کی زیر قیادت ہے. بہت معرکہ. اور اس کے بعد آج کل جہاں پر کویت آباد ہے اس جگہ پر تھا معرکہ. یعنی کویت جس جگہ پر آباد ہے اس وقت وہاں تھا معرکہ. میدان جنگ وہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی شکست فارس کو دی اور افواج اسلام اس کے اندر کامیاب ہوئے. بہرحال کچھ حضرات، اب مقصد یہ ہے، بعض حضرات نے کیونکہ اس جنگ کی بڑی اہمیت تھی اور قیصر وہ کسرا، اس کا تعلق کسرا سے ہے. کسرا کا مطلب تھا یعنی فارس کا بادشاہ، وہاں کا ذمہ دار اعلیٰ. وہ تو حضرت نے پیشین گوئی پہلے ہی فرما دی تھی. یہ سب کچھ ہوا تو بعض صحابہ اس میں شریک ہونا چاہ رہے تھے. تیاری کی سب کچھ ایک دم پوری، ان کی جانب سے رباط، ان کی جانب سے پورا مرابطہ، تحبب سب موجود ہے، لیکن وہ شرکت نہیں ہو سکی. تعہد کے باوجود بھی پہنچے تو معلوم ہوا وہ ہو گیا. اس کے اوپر انہیں قلق ہے بعض صحابہ کو کہ ہم شریک اس میں نہیں ہو سکے. وہ اپنے قلق، اپنے دکھ، اپنے رنج کو لے کر بعض صحابہ کے پاس پہنچے. وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں. تو بعض صحابہ نے کہا ہم بتا دیں گے آپ کو اس کا علاج. اس کا علاج یہ ایسے ایسے وضو کر کے یوں کر لو، یا ایسا کر لو اور ایسا کر لو، اور تم ایسا کرو، یہ حرم شریف میں، مسجد نبوی میں، قباء میں، مسجد اقصی میں نماز پڑھ لو. اس سب کا کفارہ ہو گیا. ایک نے کہا میں اس سے بھی آسان کر کے بتا دیتا ہوں. یہ ہے اس میں واقعہ. ان حضرات کو فوت ہوا تھا بعض کو کہ وہ بالکل تیار اس میں شریک ہونے کے لیے، مگر شرکت نہیں ہو سکی، تاخیر ہو گئی، جو بھی کچھ ہوا تو اس پر افسوس تھا ان کو. وہ کہتے ہیں عاصم ابن سفیان ثقفی کہتے ہیں کہ انہوں نے غزوہ کیا، غزوۃ الثلاثی، ففاتہم الغزو، ان سے وہ غزوہ فوت ہو گیا. فرابطوا، انہوں نے بالکل مستعدی اور تیاری کر لی لیکن فوت ہو گیا ان سے. یہ اس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے. کون کہہ رہے ہیں؟ عاصم ابن سفیان. پھر وہ لوٹ کر آئے حضرت معاویہ کے پاس اور ان کے پاس ابو ایوب اور عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہما ہیں. تو عاصم نے کہا ابو ایوب اپنا رنج، اپنا غم بتا رہے ہیں. فاتنا الغزو العام،
امسال یہ غزوہ یہ جنگ ہم سے فوت ہو گئی. وقد اخبرنا انه من صلى وقد اخبرنا انه من صلى في المساجد الاربع غفر له ذنبه. ہم کو خبر دی گئی ہے کہ جس نے نماز پڑھ لی 4 مساجد میں تو اس کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے. 4 مساجد کا مصداق حرمین شریفین، مسجد قباء، مسجد اقصی. فقال یا ابن اخی، انہوں نے کہا، کس نے؟ ابو ایوب نے، ادلک علی ایسر من ذالک، یہ 4 مسجدوں میں نماز پڑھو گے پاپڑ پھیلنے پڑیں گے نا، اس سے بھی آسان بتا رہا ہوں. میں نے سنا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، من توضأ کما امرا وصلی کما امرا، جس نے وضو کیا ایسے جیسا کہ اس کو حکم دیا گیا اور اس نے نماز پڑھی جیسا کہ اس کو حکم دیا گیا، غفر لہ ما قدم من عمل، معاف کر دیے جائیں گے اس کے لیے وہ عمل جو اس نے اس سے پہلے کیے ہیں. اکذالک یا عقبہ، انہوں نے اپنے ساتھی سے پوچھا، ابو عقبہ ہے نا ایسے ہی؟ انہوں نے کہا ہاں ہے ایسے ہی. تو انہوں نے کہا اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بڑی آسانیاں ہیں، جیسے وضو کا حکم ہے، جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، ایسے کر لو، جو کچھ ہوا، جو کچھ گناہ ہوئے سب ختم. چلیے. حضرت فرماتے ہیں جس نے وضو مکمل کیا جیسا کہ اللہ عز و جل نے اس کو حکم دیا ہے تو 5 نمازیں کفارہ ہیں اس گناہوں کے لیے جو ان کے درمیان میں ہوئی ہے. مطلب نا نمازوں کے درمیان میں گناہ بھی ہو رہی ہے نا، یہ نمازیں سب کا کفارہ. حضرت فرماتے ہیں، حضرت جو فرمائیں گے وہ بالکل حق اور سچ ہوتا ہے. چلیے. حضرت فرماتے ہیں نہیں ہے کوئی مرد جو وضو کرے پس اچھا کرے اپنے وضو کو پھر وہ نماز پڑھے مگر بخش دیے جائیں گے اس کے لیے وہ گناہ جو اس کے درمیان اور دوسری نماز کے درمیان میں ہے، یہاں تک کہ وہ اس نماز کو پڑھ لے. درمیان میں جو گناہ ہوئے ان نمازوں کی برکت سے سب ختم ہو جائیں گے. چلیے. عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کیف الوضو، وضو کیسے؟ آپ نے فرمایا اما الوضوء، بہرحال وضو، فإنک اذا توضأت، پس جب تو وضو کرنے لگے، فغسلت کفیک، پس تو نے دھو لیا اپنے دونوں ہتھیلیوں کو، فانقیتہما، پس تو نے ان دونوں کو صاف کر لیا، خرجت خطایاک، تو نکل جائیں گے تیرے گناہ، من بین اظفارک واناملک، تیرے ناخن اور تیری انگلیوں کے پورووں کے راستے سے. فَإِذَا مَضْمَضْتَ، پھر جب تو نے مضمضہ کیا اور استنشاق کیا تو نے اپنے دونوں ناکوں کا، وغسلت وجہک، اور تو نے اپنے چہرے کو دھویا اور اپنے ہاتھوں کو دھویا مرفقین تک، ومسحت رأسک، اور تو نے اپنے سر کا مسح کیا، وغسلت رجلیک الی الکعبین، اور تو نے دھویا اپنے دونوں پیروں کو کعبین تک. اغتسلت من عامت خطایاک، تو نے دھو لیا اور غسل کر لیا اپنے ما بقی عام خطاؤں کو،
یعنی اس سے پہلے وہ ہو گیا تھا اور یہاں تک سارے گناہ ختم. فَإِنْ أَنْتَ وَضَعْتَ وَجْهَكَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, وضو کرنے کے بعد اگر نماز بھی پڑھی, سجدہ کیا, اگر تو نے رکھ دیا اپنی پیشانی کو اللہ عز وجل کے لیے, یعنی نماز پڑھی, خرجت من خطاياك, تو نکل جاوے گا اپنی گناہوں سے اس دن کے مثل ولدت کا امک, جس دن کے جنا تھا تجھ کو تیری ماں نے. یہ الفاظ آپ کے سامنے آتے ہوں گے, جس دن کے تیری ماں نے تجھے جنا تھا. جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا گناہ ہوتا ہے اس کے ذمے؟ کچھ گناہ ہے کیا؟ بالکل معصوم ہے ایک دم سے. ویسے تو ایک دن کا ہو جائے, 5 دن کا ہو جائے, 10 معصوم ہی رہتا ہے, لیکن اس میں مبالغہ ہے کہ یوم ولدتہ امہ. اب بیچارے کو ہوا بھی لگی دنیا میں. ابو امامہ جو سن رہے ہیں عمرو بن ابسہ سے, وہ کہتے ہیں, ابو امامہ نے کہتے ہیں کہ میں نے کہا عمرو بن ابسہ انظر ما تقول, یہ کیا آپ حدیث ہمارے سامنے بتا رہے ہیں, سوچ سمجھ کے بیان کرو. یعنی اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اکل ھذا یؤتی فی مجلس واحد, کیا یہ ساری نعمتیں دے دی جائیں گی ایک ہی مجلس میں؟ عمرو بن ابسہ کا جواب, عزیزم میں بڈھا آدمی ہوں, بڈھا ہو گیا, دنیا کی تمنا نہیں, موت کا وقت قریب ہے, اور مجھے آپ سے کچھ وہ بھی نہیں ہے, میں کہیں کو جھوٹ بولوں گا. حضرت کا ارشاد میرے کانوں کو بالکل محفوظ ہے, میرے دماغ میں محفوظ ہے, اور حضرت جب ارشاد فرما رہے تھے میری آنکھ اب اس کو حضرت کو دیکھ رہے تھے, وہ سب نظارے میرے سامنے. یعنی اپنی بات کو کہ یہ مت سمجھنا مجھے کوئی شے یا بھول ہو رہی ہے, یہ حضرت کا ارشاد. اتنا بڑا ثواب دیکھ کر انہیں شک ہوا تھوڑا سا, تو انہوں نے بہت سخت جواب دیا. انہوں نے کہا, اما واللہ لقد کبیرت سنی, آگاہ ہو جا خدا کی قسم میں بڈھا ہو گیا, بڑی ہو گئی میری عمر, یعنی میں بڈھا ہو گیا. ودنا اجلی, میری موت کا وقت قریب ہے. کیوں؟ بڈھا آدمی تو مرنے کے قریب ہی ہوتا, بڈھے کو تو یوں سمجھو قبر میں ہے. وما بھی من فقرین, اور ایک بات اور بھی ہے, میرے ساتھ کوئی فقر و فاقے کا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ میں جھوٹ بول کے کسی سے کچھ لوں. کیوں آدمی جھوٹ بولے گا؟ موت بھی قریب, مجھے کوئی تنگ دستی بھی نہیں, بڈھا بھی ہوں. فَأَكْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کوئی فخر بھی نہیں کہ میں جھوٹ بولوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. وَلَقَدْ سَمِعَتْهُ أُذْنَايَ, البتہ تحقیق کے سنا ہے اس حدیث کو میرے دونوں کانوں نے, اور محفوظ کیا ہے اس کو میرے قلب نے حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ جب دینے پہ آ جائے اس کے یہاں کچھ کمی نہیں ہے. وہ 100 سال کے گناہ مل کر بندے نے رو کر سچے دل سے توبہ کی, اسلام میں داخل ہوا, سب گناہ معاف. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. چلیے القول بعد الفراغ من الوضوء. وبه قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن نبية بن يزيد عن أبي إدريس القولاني عن أبي عثمان عن عقبة بن عامر الجهني عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا جس نے وضو کیا پس اچھا وضو کیا پھر وضو کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں یدخل من ایہا شاء داخل ہو سکتا ہے جس دروازے سے کہ چاہے. چلیے گھڑی کی طرف مت دیکھنا. ایک بات سن لو, بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں تنہائی میں کرنے کی ہوتی ہیں اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں آدمی کی دلچسپی ہیں کی باتیں ہیں مجمع میں اس کو کرے گا تو نہیں چلے گا, نہیں گالی ملے گی. ایک دن حضرت ابو ہریرہ اکیلے ہیں, ان کے سامنے حدیث آئی کہ مومن کا زیور اس کے وضو جہاں تک پہنچے گا وہیں تک اس کا زیور ہے. اب اکیلے ہیں تو یہاں تک دھو رہے ہیں. دیکھا ایک صاحب نے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کہ رہے ہو بنی فروخ تم ہو یہاں, مجھے پتا نہیں تم, اگر مجھے معلوم ہوتا تم یہاں ہو تو میں نہ کرتا ایسے. اب حضرت ابو ہریرہ کے سامنے کیا عذر ہے, کبھی اس میں لے آؤ فقط تعدی و ظلم عمل لے کے آ جاؤ. ان کے سامنے وہ حدیث ہے مومن کا جو زیور ہوگا آخرت میں وہ یہاں وہ جتنی تطویل اور اسباغ وضو کے اندر ہو رہا ہے اس پر تو فقہا متفق ہیں مرفقین تک ہے, مرفقین سے اوپر آگے بڑھ کے چلتے ہیں. ابو ہریرہ نے اور بڑھا دیا, زیور اور آگے تک پہنچ جائے گا. مگر یہ سب کام اکیلے کر لے, وہ اکیلے ہی کر رہے تھے, اسے کیا معلوم پیچھے سے کوئی دیکھ بھی رہا. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی, وہی ہے وہ. ابو حازم سے روایت ہے کہ میں تھا, یہ ابو حازم اس کی کنیت ہے, محمد ابن مسلم ہے, اور یہ اصل حضرت ابراہیم کی آل میں سے ہیں. اور ان کی یہ کیا بلکہ ان کا جو بڑا ہے فروخ, اس کو آگے چل کے ابو ہریرہ کریں اور بنی فروخ, وہ ابراہیم کی آل میں سے ہیں. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی نسل کو بہت پھیلایا اللہ تعالیٰ نے عرب میں اور عجم میں. محمد ابن مسلم نام ہے ابو حازم کا. میں تھا ابو ہریرہ کے پیچھے اور وہ وضو کر رہے تھے نماز کے لیے اور دھو رہے تھے اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں تک کہ وہ پہنچ رہے تھے اپنی بغلوں تک. میں نے کہا اے ابو ہریرہ ما ھذا الوضو, یہ وضو کیسا ہے؟ فقال لی, مجھ سے کہا اے بنی فروخ, وہ فروخ وہ ان کا بڑا ہے ابراہیم کی آل میں سے. انتم ہاہنا, تم یہاں پر ہو, لو علمت انکم ہاہنا ما توضأت ھذا الوضوء, اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم یہاں پر ہو تو میں یہ اس طریقے سے وضو نہ کرتا. میں نے سنا ہے اپنے دوست حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں پہنچے گا مومن کا زیور وہاں تک جہاں تک اس کا وضو پہنچے گا. خلوت میں اس کے اوپر عمل کرنا چاہ رہے تھے, اصل حکم شرعی بیان کرنا مقصود نہیں ہے ان کا مقصد. چلیے موطا امام مالک میں حدیث آئی ہوگی, حضرت تشریف لے گئے جنت البقیع میں, صحابہ بھی ساتھ میں ہے, جا کے کہا السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا انشاءاللہ بکم للاحقون. اور پھر آگے جو ہے بس کچھ الفاظ کا فرق ہے, بعض الفاظ اس میں جو آ رہے ہیں جو دیکھا ہوگا موطا میں وہ ناسخین پریشانی یوں ہے یا یہ یوں ہے یا یوں ہے, وہ سب آپ کے سامنے آ چکی ہوں گی. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مقبرے کی جانب, یہاں مقبرے سے جنت البقیع مراد ہے. آپ نے فرمایا السلام علیکم دار قوم مؤمنین, سلامتی ہو آپ کے اوپر یعنی اصل میں یا اہل ہذہ الدار, اے اس گھر والوں. کون سے گھر والوں؟ دار قوم مؤمنین, یعنی
کون سے گھر والے؟ وہ گھر والے جو ایسی قوم ہے جو مؤمنین ہے، یعنی وہاں پر جو مؤمنین مدفون ہے جنت البقیع میں، ان کو کہہ کے سلام کر رہے ہیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ دیکھو مولانا کتنی بڑی غلطی کر رکھی ہے کاتب نے، کہ کاتب کی غلطی ہے، نون کو شین سے ملا دیا ہے۔ انشاءاللہ لکھنے میں نون کو شین سے ملا دیا ہے، یہ کسی اور کی غلطی نہیں، کاتب کی غلطی ہے۔ نون الگ لکھا جائے گا، ان یہ حرف شرط ہے، ٹھیک کر دیا، ٹھیک کرنے والے اس میں ایسے ہی ہے، نون کو شین کے ساتھ ملا کے لکھا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، لیکن یہاں انشاء اللہ تعلیق کے لیے نہیں ہے، فقط تبرک کے واسطے ہے، یہ وہ تو یقینی باتیں ہیں۔ وَدِدتُّ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا، حضرت کہہ رہے ہیں میری تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ صحابہ موجود، صحابہ کو تعجب ہوا، قالو کہنے لگے یا رسول اللہ أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ حضرت نے ان کا بھی دل رکھنا ہے، کہا بل انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو۔ صحابہ کا مقام تو اور ہے، میرے بھائی تو وہ لوگ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے اور میرے اوپر ایمان لائے۔ آپ لوگوں کو حضرت بھائی فرما رہے ہیں، جو حضرت کے بعد پھر بڑھتی دنیا تک جو لوگ آئیں گے حضرت پر ایمان لائیں گے، حضرت ان کو بھائی فرما رہے ہیں۔ لہذا کچھ لوگ ہیں ایسے جو بھائی پر بہت اعتراض کرتے ہیں، ذرا ان کو سمجھا دیجیے کہ حدیث کے اوپر غور کر لیں۔ اور حضرت عمر فاروق جا رہے ہیں عمرے کے لیے، حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ یا اخیا، اے میرے بھائی مجھے اپنی دعوات کے اندر فراموش مت کر دے، اے میرے بھائی۔ آئی ہوگی حدیث، پڑھی ہوگی، ابھی نہیں آئی گئی؟ ہاں یاد نہیں رکھتے؟ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اجازت چاہ رہے ہیں حضور سے، حضرت نے فرمایا جاؤ لیکن بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں فراموش مت رکھنا۔ أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بل انتم اصحابی وإخوانی الذین لم یأتوا بعد، اور میرے بھائی تو وہ ہیں جو ابھی تک آئے نہیں، وأنا فرطهم علی الحوض، اور میں ان کا پیش رو ہوں گا حوض پر۔ پیش رو اس کو کہتے ہیں پہلے ہی سے جا کر بیٹھا ہوا ہے آنے والوں کو سنبھالنے کے واسطے۔ حضرت سب کے پیش رو ہیں اپنی امت محمدیہ کے واسطے، جو آپ کے بتائے ہوئے اصول کے اوپر زندگی گزاریں گے۔ وہاں موطا میں جو حدیث آئی ہے وہاں یوں بھی ہے کچھ جائیں گے، ایسا نہ ہو وہاں یوں اجی یہ بھی تو آپ کے پیچھے گڑبڑ سڑبڑ کر دی تھی تو پھر میں بھی کہوں گا فتوقا لکم فتوقا لکم فتوقا لہم، حضرت بھی ایسے فرما دیں گے، پھر وہ الفاظ یہاں پر نہیں ہیں۔ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَن يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ، کیسے پہچانیں گے آپ ان لوگوں کو جو آپ کے بعد آئیں گے آپ کی امت میں سے؟ حضرت فرما رہے ہو گھوڑوں کی مثال دے کر، ایک آدمی کے گھوڑے ہیں، ان کی مخصوص علامت ہے کیا؟ اس کے ایسا ہے ان کے ناک، ان کے منہ، ان کے ہاتھ پیر جو ہیں سفید ہیں، اور باقی دوسرے گھوڑے ایسے ہیں سب کالے کالے ہیں۔ تو اپنے گھوڑوں کو ان گھوڑوں میں سے الگ پہچان لے گا نا؟ ہاں، یہی حال میری امت کا ہے۔ کیا؟ میری امت کے اعضائے وضو ایک دم سفید نورانی، حضرت اس نورانیت سے پہچان لیں گے یہ میری امت کی افراد ہے۔ اسی کو فرمایا ارأیت لو کان لرجل، بتا تو صحیح اگر ہوں کسی آدمی کے لیے گھوڑے، غرن اگر کی جمع ہے، ایسے گھوڑے کہ جن کے منہ سفید ہوں، محجلتن جن کے پیر سفید ہوں، فی خیل ایسے گھوڑوں کے اندر، بہمن ابہم کی جمع ہے، ابہم کے معنی کالا، دہمن ادہم کی جمع ہے، اس کے معنی بھی کالا، بہم کے معنی دہم، یہ تاکید کے واسطے بالکل کالے بھجنگ ہر اعتبار سے۔ تو ایک گھوڑوں کی جماعت خالص کالے کالے، اور ایک وہ ہے جس کا منہ اور اس کے پیر سفید ہیں، تو مالک اپنے گھوڑوں کو پہچان لے گا کہ نہیں پہچانے گا؟
الا یعرف خیلہ، کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟ صحابہ نے کہا بلا، پہچانے گا۔ آپ نے فرمایا فإنہم یاتون یوم القیامۃ غرا محجلین من الوضوء وانا فرطہم علی الحوض، پس وہ یعنی میری امت آئے گی قیامت کے دن اس حال میں وہ غرا محجلین ہوں گے، وضو کے سب غرن یعنی ان کا منہ بالکل نورانی ہوگا اور ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں بالکل نورانی ہوں گے۔ کیوں؟ آثار وضو کے سبب سے، حضرت وہیں سے پہچان لیں گے۔ اور یہ امت محمدیہ کے خصائص میں سے ہے، یعنی وضو امت محمدیہ کے خصائص میں سے نہیں ہے، لیکن یہ غرم محجلین یہ امت محمدیہ کے خصائص میں سے ہے۔ بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ وضو امت محمدیہ کے خصائص میں سے ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ خاص صفت غرم محجلین ہونا یہ امت محمدیہ کے خصائص میں سے ہے۔ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، چلیے باب ثواب من احسن الوضوء ثم صلى ركعتين وبه قال اخبرنا موسى بن ایک منٹ ٹھہریے بھائی، اسے بھی دیکھ لوں۔ من زادہ اللہ فقد اساء، بعد روایت فمن زادہ او نقصا، کہ کیا وہ تو میں نے یعنی اپنی جانب سے، وہ بعض روایت میں نقصا بھی آ جائے کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہ جہاں سے آپ نقل کر رہے ہیں یہ کسی اور اس کو کہہ رہا ہے، وہ جو ہے ذات السلاسل، یہ سن 12 ہجری کا واقعہ ہے۔ القما کے معنی کیا ہے؟ یہ نام رکھنا کہ یہ نام ہے اور نام کے اندر معنی نہیں دیکھے جاتے، نام رکھ سکتے ہیں ہم، بہت سے حضرات ہیں القما نام کے، صحابہ میں سے بھی ہیں، غیر صحابہ میں سے بھی ہیں۔ چلیے وبه قال اخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسعودي قال حدثنا زيد بن الحماد قال حدثنا معاويه بن صالح قال حدثنا ربيعه بن يزيد الدمشقي ونبي بن القراني وابي عثمان عن جبير بن نفيل الحضرمي عن عقبه بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو کیا پس اچھا وضو کیا پھر 2 رکعت نماز پڑھی، درا حالے کہ وہ متوجہ ہے ان 2 رکعتوں، یقبل علیہما، متوجہ ہے ان کے اوپر اپنے قلب اور اپنے چہرے کے ساتھ، چہرے سے یعنی خضوع بھی ہے، خشوع بھی ہے، ظاہری اعتبار سے بھی تواضع ٹپٹ رہی ہے، اندر بھی ہے، یہ ہے یعنی اپنے چہرے اور اپنے قلب کے ساتھ۔ وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب اور ثابت ہو جائے گی۔ بعض غزوات حضور کے زمانے میں ایسے ہیں کہ ان کے اور بھی نام ہیں اور اس کو اس نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ میں اس جنگ کی بات بتا رہا ہوں، یہ جو ذکر ہے جو خالد بن ولید اور ہرمز کے درمیان ہوئی ہے، جو وہاں کا وہ تھا امیر فوج، یعنی کہاں کا؟ فارس کا، اس جنگ کی بات کر رہا ہوں۔ اور بعض لوگوں نے دوسری جنگ میں اس کو بھی کہا ہے ذات، اور بولتے ہیں ذات السلاسل بولتے ہیں، بلکہ اس کو سلاسل، یہ ہے سلاسل۔ ٹھیک ہے، زیادہ دیر تو نہیں ہوتی۔